السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناکم للمستہزئین الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ محترم و معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العالمین نے جنہیں مبعوث کر کے دنیا والوں کو راہ راست کی طرف گامزن کیا۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، دنیا کے اندر جو لوگ شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کفر و شرک سے نکال کر کے اللہ رب العالمین کی وحدت، رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسے دور کے اندر مبعوث فرمایا جس دور کے اندر تمام کے تمام لوگ کفر و شرک جیسی برائیوں میں مبتلا تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر کے یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کو ایک مان لو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی صرف اور صرف پرستش کرنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کفر و شرک چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف آنے کے لیے کہا، تو دنیا والوں نے، قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان کر رہے تھے تو ابو لہب نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نکارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر اس نے کہا تھا کہ اے محمد، کیا تو نے اس لیے مجھے بلایا تھا کہ میں تیری بات سنوں اور اپنے دین سے بیزار ہو کر کے دین ہو جاؤں اور اپنے دین کو ترک کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی معبود کی عبادت کی طرف بلایا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو گامزن کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اذیتیں دی گئیں، بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ عتیبہ آتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ابو لہب کا لڑکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ والنجم اذا ہوا، اس کا میں انکار کرتا ہوں، والنجم اذا ہوا، اس پوری آیت کا میں انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر
تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کیا بد دعا کرتے ہیں اس کے لیے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین تو اپنے کسی کتوں میں سے ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا جب یہ عتیبہ جو کہ ابو لہب کا لڑکا ہے شام کے اندر جاتا ہے ہجرت کرنے کے لیے، شام جاتا ہے، ہجرت کی گھر سے جاتا ہے، تو وہاں پر یہ کیا دیکھتا ہے کہ جب رات کو خیمہ لگتا ہے، جب رات کو لوگ سونے اور آرام کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر آیا ہے، ایک شیر چاروں طرف سے اس کے چکر کاٹ رہا ہے، ایک شیر آتا ہے چاروں طرف سے اس کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے عتیبہ کہ اے لوگوں یقین جانیے کہ اللہ کی قسم یہ شیر جو ہے یہ کھا لے گا، یہ شیر مجھے اپنا شکار بنا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا تھی اس کے لیے۔ اس کے دیش کے لوگ جو لوگ بھی اس کے ساتھ خیمہ میں تھے تمام کے تمام لوگ گھیرا بندی کر کے اس کو بیچ میں لٹاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے دنیا والوں نے دیکھا تھا کہ وہ شیر رات میں آتا ہے اور عتیبہ کو لے کر کے چلا جاتا ہے، چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اذیت دی تھی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا تھا اس دین کو اس نے نکارا تھا، تو کیا ہوا دنیا نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تھا، اللہ کے رسول کی بد دعا مکہ سے کوسوں دور شام کے اندر یہ بد دعا اللہ کے رسول کی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اور اس کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے، وہ وہیں پر فوت ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی بد دعا کی وجہ سے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو جن لوگوں نے بھی ستایا، اللہ کے رسول کو جن لوگوں نے بھی تکلیفیں دیں، آپ دیکھیں عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے اندر رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، عقبہ بن معیط آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزبانی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے حضرت ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں قریش کے لوگوں سے کہ اے لوگوں، اے قریش والو، کیا تم لوگ ایسے لوگوں کو مار دو گے جو صرف اور صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کہ تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کیا تم ایسے لوگوں کو جان سے مار دو گے؟ اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط کا حشر کیا ہوا تھا؟ عقبہ بن کو جنگ بدر کے دن قیدی بنا کر کے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ لے کر کے جاتے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، اللہ کے رسول کا استہزاء کیا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ جب تمام کے تمام قیدی جنگ بدر کے اندر جو بھی پکڑے گئے تھے تمام کے تمام لوگوں کو جب لایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط کی گردن مار دو، عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا جائے۔ کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر کے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور وہ تلوار نکالتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قیدی یہاں موجود ہیں، جنگ بدر کے اندر 70 سے زیادہ قیدی لوگوں کو بنا کر کے لایا گیا تھا، ان تمام میں سے صرف اور صرف میری گردن کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ عقبہ بن ابی معیط کو اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ تو نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو فجور کیا، اللہ رب العالمین کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے رسول کا استہزاء اور مذاق اڑایا۔ دنیا نے دیکھا عتیبہ کا کیا حال ہوا، اس کو شام کے اندر کتوں نے گھسیٹ کر کے مار دیا۔ عقبہ بن ابی معیط کا حشر کیا ہوا، عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کے اندر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عتیبہ کا باپ یعنی ابو لہب
اس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، سب سے پہلے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نکارا تھا، اور جب اللہ کے رسول کو ہے صفہ پر چڑھ کر کے اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس نے سب سے پہلے کہا کہ میں تمہاری دعوت کو نہیں مانتا ہوں، میں بد دین نہیں ہوں گا، میں دین اسلام کے دامن میں نہیں داخل ہوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں پوری آیت نازل کی تھی، اور اس کی موت جنگ بدر کے 7 دن کے بعد ہوئی تھی۔ جنگ بدر کے اندر جب کفار و مشرکین کو شکست فاش ہوئی تھی، اس کے بعد یہ لوٹ کر کے اللہ اپنے گھر یعنی مکہ مکرمہ آتا ہے۔ اس کے بعد یہ طاعون کی بیماری میں ملوث ہو جاتا ہے، جس کو عربی میں عدسہ کہتے ہیں۔ یہ اس بیماری میں ملوث ہوتا ہے، اس کے بیماری میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کے پورے جسم پر پھوڑے اور پھنسی نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو لے جا کر کے کسی گڈھے میں پھینکتے ہیں، اور اس کے اوپر سے پتھر اور اس کے اوپر سے مٹی ایسے ڈال دیتے ہیں اور اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ کیا حشر ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ اس نے محمد الرسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، دنیا نے دیکھا کہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ مذاق کیا تھا، دنیا نے دیکھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ اس کے بعد اس کا حشر کیا ہوا؟ اس کے گھر والے لے جا کر کے اس کو گڈھے میں پھینک دیتے ہیں، اوپر سے پتھر اور مٹی پھینک دیتے ہیں اور اس کو وہیں دفن کر دیتے ہیں۔ ابو لہب، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا تھا، اعلان کر دیا تھا، پوری کی پوری ایک سورہ نازل کر دی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو اس نے حاصل کیا تھا، اس کا مال جو اس نے کمایا تھا، اس کے کچھ کام نہیں آ سکا۔ ابو لہب کا یہ حشر ہوا۔ اسی طریقے سے اور آئیے، اسلامی تاریخ کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ابو جہل کو کون بھول سکتا ہے؟ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنا کی، اس نے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کے صحابہ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اللہ رب العالمین کے قرآن کو اس نے کتنا نکارا۔ اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کے دین کو اس نے جھوٹا کہا۔ اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ جنگ بدر کے دن جب بدر کی جنگ ہو رہی ہے، یہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے، اکڑ کر کے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر کے مشرکین کے صفوں کے درمیان سے نکلتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاباز صحابہ اکرام کے سامنے کرتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں دین اسلام کو یہیں ختم کر دوں گا، دین اسلام کو یہیں مٹا دوں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا، اس کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ معاذ اور مووز نام تھا ان دونوں کا۔ یہ دونوں مدینہ کے چھوٹے بچے تھے۔ ان دونوں نے جب ابو جہل کو دیکھا تھا تو اپنی تلوار لے جا کر کے اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کی ٹانگ پہ وار کیا، اس کی ٹانگ الگ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ زمین سے گرا، زخم سے چور تھا، اور اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا، لیکن اس کی سانس چل رہی تھی، اور اس کے بعد اس کے سر کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم کیا تھا۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ستایا، اللہ کے رسول کو اذیتیں دیں، جو بھی بڑے نامور لوگ تھے، چاہے ابو لہب ہوں، چاہے ابو جہل ہوں، چاہے ابو لہب کو دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ ہوں، عقبہ بن ابی معیط ہو، عبداللہ بن ابی بن سلول ہوں، ان تمام لوگوں کا حشر دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، اللہ کے رسول کا مذاق اگر اڑایا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكُمْ لِلْمُسْتَهْزِئِينَ کہ ہم کافی ہیں، ہم یعنی اللہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو اللہ رب العالمین کے دین کا، اللہ رب العالمین کے قرآن کا، رسول اللہ کی کا، نبی کی سیرت کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو معبود بناتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہیں، کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ فسوف یعلمون، تو انقریب وہ لوگ جان لیں گے، فسوف یعلمون، تو انقریب وہ لوگ دیکھ لیں گے، ان کو پتہ چل جائے
جائے گا، قیامت کے دن کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ کے رسول کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی، اللہ کے رسول کو اس سے رنج ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو لوگ نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم کو معلوم ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ، کہ تمہارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، تمہارا دل شکست خوردہ ہو جاتا ہے، تمہارا دل مضطرب ہو جاتا ہے کہ تمہاری دعوت پر لوگ لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ، أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا تَقُولُونَ، جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمہاری دعوت پر لبیک نہیں کہا جا رہا ہے، رب کے قرآن کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ سکڑ جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر دلاسا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، عبادت کرنے والوں ہو جائیں۔ آج اگر ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بننا ہے، اگر آج ہم کو صحیح معنی میں اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے، تو ہم کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات کرنے ہوں گے، اسی طریقے سے حرام کام چھوڑنے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے دین کے صحیح طریقے سے متبع تبھی ہم بن سکتے ہیں۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، یعنی جب اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ جب لوگ مذاق کرتے تھے، محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچتی تھی، تو رب العالمین دلاسا دیتے ہوئے کہتا تھا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کر دیجئے، آپ اپنے رب کی عبادت کریے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، اپنے رب کی پرستش کرتے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، اگر ہم اللہ رب العالمین کے سچے متبع بن جائیں گے، اگر ہم دین اسلام کو صحیح معنوں میں فالو کرنے لگیں گے، تو یقین جانیے جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں متبع بنیں گے، اگر ہم صحیح معنوں میں دین اسلام کو ماننے والے بنیں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کی، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر سکے۔ اللہ رب العالمین ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کے بعد کہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، اللہ رب العالمین کی ان لوگوں کے اوپر لعنت ہو۔ کہاں؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر ان کے اوپر لعنت اس طریقے سے ہوگی کہ ان کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کرے گا۔ اگر وہ حکمراں ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کی سلطنت کو تار تار کر دے گا۔ آپ کسریٰ کے واقعہ کو نہیں بھول سکتے ہیں، اس نے اللہ کے رسول کے خط کو چاک کیا تھا، اس کے کچھ ہی دن کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی سلطنت پلٹ دی تھی۔ چاہے جتنے طاقتور لوگ ہوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، اگر اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا گیا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی، تو اللہ رب العالمین کافی ہے۔ اگر آج مسلمان ذلیل و رسوا ہیں تو اللہ رب العالمین طاقتور ہے، اللہ رب العالمین قادر ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے خود نپٹے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر لعنت ہو، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العالمین نے ان
لوگوں کے لیے دنیا کے اندر دردناک عذاب تیار کر رکھا، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہ الہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کا متبع بنا دے، اور ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔